بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کافی دنوں بعد آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے اور اب میں کوشش کروں گی کہ روزانہ ہی آپ سے مل لیا کروں۔ تو بات کرنی تھی مجھے جو ہے ہمارے ملک کی حالات ہیں ان پہ۔ سب سے پہلے تو مجھے افسوس ہوا کہ عمران خان صاحب پکڑے گئے، اور اس کے بعد یہ کہ عمران خان صاحب کافی ایک سال سے سن رہے تھے ان کی گرفتاری کے بارے میں، آج گرفتار ہو رہے ہیں، کل ہو رہے ہیں، پرسوں ہو رہے ہیں، مطلب یہ سلسلہ کم از کم ایک سال سے چل رہا تھا، اور فائنلی یہ جو ہے نا پایہ تکمیل کو پہنچا۔ بات کرنی ہے مجھے اپنی عوام سے، اپنے جیسے غریب لوگوں سے جو کہ بالکل نہیں سمجھ رہے کہ وہ جو بھی تباہ کر رہے ہیں، جو بھی برباد کر رہے ہیں، جو بھی خراب کر رہے ہیں، وہ ان کا ثاثہ ہے، ان کی جائیداد ہے، ان کا سامان ہے، ان کی چیزیں ہیں، ان کو خراب کر رہے ہیں یا ان کو جلاؤ گھراؤ والی سائڈ پہ جا رہے ہیں یا جو کچھ بھی کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے۔ صرف اتنا سا کہنا چاہوں گی کہ حکومتیں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں، لوگ بالکل نہیں سمجھتے ان چیزوں کو۔ ہمارے لوگ اتنے بھولے ہیں، اتنے سیدھے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کس کی بربادی کر رہے ہیں، کس کے لیے اور کیوں کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کو بس یہ پتہ ہے عمران خان پکڑے گئے ہیں اور توڑ پھوڑ کرنی ہے اور وہ کر رہے ہیں۔ مانتی ہوں کہ آپ لوگ عمران خان صاحب کو بہت پیار کرتے ہیں، ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ لیڈر جو ہوتے ہیں نا وہ ان کو جیل بھی جانا پڑتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگ کول ڈاؤن ہو جائیں، حوصلہ کریں، صبر کریں۔ اگر وہ ٹھیک ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، عدالتوں پہ بھروسہ کریں، عدالتوں پہ یقین رکھیں۔ اور ویسے بھی ایک وہ ہم لوگ بچوں کو کہانی سنایا کرتے، یاد کروایا کرتے ہیں اردو میں، گرامر میں، کہ ایک لڑکا ہوتا ہے وہ بکریاں چرانے جاتا ہے اور جا کے وہاں پہ وہ شور کرتا ہے کہ شیر آ گیا، شیر آ گیا، لیکن شیر نہیں آتا۔ لوگ اس کو بچانے جاتے ہیں، وہ 3-4 دفعہ ایسے کرتے ہیں، لوگ بچانے جاتے ہیں لیکن وہاں کچھ نہیں ہوتا، اور جب حقیقت میں شیر آتا ہے تو کوئی اس کو بچانے کے لیے نہیں جاتا۔ عمران خان صاحب کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ روزانہ آرمی کے لیے کچھ نہ کچھ بولتے تھے، روزانہ کچھ نہ کچھ وہ اور ان کے ساتھی کچھ نہ کچھ بولتے رہتے تھے، تو اس وجہ سے پھر ظاہر سی بات ہے میرے بارے میں بھی کوئی غلط بات کرے گا تو مجھے بھی غصہ آئے گا۔ اور وہ پاکستان کا ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کے بغیر پاکستان چل نہیں سکتا، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے وہ لوگ ہیں۔ لیکن میں پھر یہی کہوں گی کہ وہ جو سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں ان بیچاروں کا اس مسئلے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، وہ بالکل نہیں جانتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں، اس لیے پوری آرمی کو خراب سمجھنا میرے نزدیک مناسب نہیں ہے۔ چند لوگ ہیں، جس طرح ہر ادارے میں چند لوگ ہوتے ہیں جو خرابی پیدا کرتے ہیں، سسٹم کو خراب کرتے ہیں، اسی طرح سے جو ہے نا یہ آرمی کے ادارے میں بھی کچھ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور اگر وہ غلط ہے تو کیونکہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، نہ میں فیصلہ کر سکتی ہوں، نہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کون غلط ہے کون ٹھیک ہے، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اور وہی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ہم صرف وہ جانتے ہیں جو یہ لوگ اپنے منہ سے اپنی زبان سے بول دیتے ہیں، ہم اس کو ہی حرف عقید سمجھ کر اور اس پہ چل پڑتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ اپنی اثاثوں کو مت تباہ کریں، ان لوگوں کے پیچھے مت بھاگیں، یہ لوگ آپ لوگوں کے نہیں ہیں، نہ کبھی تھے، نہ کبھی ہوں گے، نہ کبھی ہوں گے۔ اپنے کام پہ دھیان دیں، اس ملک کی ترقی کے لیے کام کریں۔ آپ لوگوں نے ترقی کرنی ہے تو اس ملک میں ترقی کرنی ہے۔ اگر آپ لوگ عمران خان صاحب اور اس طرح کے دوسرے لوگوں کے پیچھے پڑے رہیں گے تو پھر تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ پھر مت وہ سائے کے پیچھے بھاگیں، میں تو یہی کہوں گی کہ مت سائے کے پیچھے بھاگیں، حقیقت پسند بنیں، حقیقت کو فیس کریں اور ان کو آپس میں لڑنے دیں۔ یہ جو سیاست والے لوگ ہیں یا جو بھی یہ ادارے ہیں یہ آپس میں نبھڑتے رہیں گے۔ ہمارا کام ہے اپنے بچوں کے لیے روٹی کمانا، اپنے بچوں کو کھانا کھلانا، اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرنا، تو ہم وہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں کی طرف مت جائیں، کیونکہ یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں۔ ہم اپنے اثاثوں کو تباہ کر رہے ہیں، اپنی چیزوں کو خراب کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہم لوگوں نے عذاب میں ڈالا ہوا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ
یہ لوگ جو ہیں یہ ہمیں ایک اس کے پیچھے ایک پوائنٹ دے دیتے ہیں اور ہم اس کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں، جو کہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے اور بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ لوگوں سے میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ اپنے اثاثوں کو تباہ مت کریں، مت سائے کے پیچھے بھاگیں۔ وہ کہتے ہیں نا کتا وہ کیا کان لے گیا، کان لے گیا، کان کے پیچھے مت وہ کتے کے پیچھے مت بھاگیں، اپنے کان کو چیک کریں، آپ کا کان آپ کے پاس ہے، تو اس لیے جو ہے نا اپنے کان کا دھیان کریں، اپنے آپ پہ دھیان دیں، اپنے بچوں پہ دھیان دیں، اپنی فیملی پہ دھیان دیں۔ اتنی توڑ پھوڑ کر رہے ہیں اور اتنے لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو یہ نقصان کس کا ہے؟ یہ نقصان آپ لوگوں کا ہے، کسی کا نہیں ہے۔ یہ وطن آپ لوگوں کا ہے، کسی کا نہیں ہے۔ تو یہ جو چیزیں نا، ان چیزوں کا بہت زیادہ جو ہے نا وہ کرنا پڑے گا ہمیں۔ تو بالکل نہیں میں انتشار پھیلانا چاہتی، بالکل نہیں چاہتی کہ لوگ جو ہیں وہ توڑ پھوڑ کی طرف جائیں۔ میں تو یہی کہوں گی کہ مہربانی آپ لوگوں کی اپنے بچوں کی طرف دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے لوگوں کو دیکھیں، مت ان چند لوگوں کے پیچھے بھاگیں، مت ان چند لوگوں کی باتوں میں آئیں۔ صرف یہ سوچیں کہ آپ کے بچے ہیں اور آپ نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرنی ہے، بس۔ آپ کے بچوں کی تربیت اچھی ہوگی تو آپ کامیاب ہو جائیں گے اور یہ ملک یقیناً ترقی کرے گا۔ اور اگر ہم یہ سوچ لیں گے کہ یہ جو سیاسی لوگ ہیں یہ ہمارے ملک کی ترقی کے لیے کچھ کریں گے، تو یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ کیوں کریں گے ہمارے لیے کچھ؟ جو بھی آتا ہے خود کھاتا ہے، اپنے دوستوں یاروں کو کھلاتا ہے، اپنی فیملیز کو کھلاتا بڑا آتا ہے اور بس چلا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے ساری مثالیں، آپ لوگ پھر کیوں اپنا دماغ استعمال نہیں کرتے؟ پاگلوں کی طرح ان لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان لوگوں کے پیچھے ہیں۔ مت کریں ایسے، یہ غلط ہے۔ یہی کہوں گی، مت چیزوں کو تباہ کریں، مت اپنے زندگی خراب کریں۔ کسی کو پولیس پکڑ کے لے کے جائے گی، کسی کو کوئی پکڑ لے گا، کسی کو کوئی مار دیں گے، کسی کا کچھ ہو جائے گا، کتنے گھر اجڑ جائیں گے۔ ان گھروں کی ذمہ داری نہ عمران خان لے گا، نہ نواز شریف لے گا، نہ شہباز شریف لے گا۔ ان گھروں کی ذمہ داری آپ لوگوں کی ہے اور آپ لوگ ہی نبھا سکتے ہو۔ اس لیے آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ ہی کر سکتی ہوں، جو کر رہی ہوں، کہ مت کریں اس طرح، مت یہ چیزیں کریں۔ امن سکون سے اس مسئلے کو حل کرنے دیں۔ وہ لوگ جنہوں نے پکڑا ہے یا جنہوں نے پکڑوایا ہے، وہ سب سمجھدار ہیں۔ ان کو نہ ہماری توڑ پھوڑ سے کوئی فرق پڑنا ہے، نہ ہماری ہڑتالوں سے، نہ ہمارے دھرنوں سے، نہ ہماری کسی چیز سے بھی نہیں فرق پڑنا۔ اس لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ مت اس میں آئیں اور مت کریں۔